Assalamu alaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are fine. I hope all of you are happy, healthy and safe. And I hope all of you are studying. एक टाइम टेबल अपना बना लो. इस दिन इतने hours ये subject. And then further subdivide the subject into different chapters. इस दिन ये टाइम, ये डेट और यूं मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कवर करना है. स्केड्यूल बना लोगे, डिसिप्लिन हो जाओगे, उस स्केड्यूल को रिलीजियसली फॉलो कर लोगे तो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह कर लोगे. What we are going to do today, we'll know within a minute. So let's go and find out what today's topic is all about. जी बेटा, क्या करें हम आज हम करें द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. कौन है सेवियर ऑफ मैनकाइंड? द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इज वन एंड ओनली द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब भी नबी करीम का नाम आता है, दुरूद पढ़ना हर मुसलमान पे लाजिम हो जाता है. और सबसे छोटा दुरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और सबसे बेहतरीन दुरूद कौन सा है? दुरूद इब्राहिमी, जो आप नमाज में पढ़ते हैं. ठीक है, तो अब जब आप सब ने नबी करीम का नाम सुना, हमने दुरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. चलिए मैं भी दुरूद इब्राहिमी रिसाइट करती हूँ, आप भी रिसाइट कीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. You know, there is a large group that can take the place of the entire universe, the galaxy we are living in, of angels whose job is to recite दुरूद day and night. वो सारा दिन, सारी रात, सब वक्त सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं. तो अगर हम दुरूद पढ़ेंगे तो सोचो वो कितना अफजल हो जाएगा, है ना? चलो लेसन की तरफ चलते हैं. दुरूद को अपनी हैबिट बना लो. जब फारिग हो, बजाय गुनगुनाने के दुरूद पढ़ो. ठीक है, अच्छा अब लेसन की तरफ चलते हैं. बेटा ये लेसन है फर्स्ट लेसन, और इसकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी मुश्किल है. इतनी देर मैंने आपके साथ जनरल एक लेसन के बारे में और दुरूद के बारे में डिस्कशन की, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप अपनी बुक और पेंसिल्स ले आइए. ये आपके एग्जामिनर्स का फेवरेट यूनिट है. ठीक है, ये आपके एग्जामिनर्स का फेवरेट कॉम्प्रीहेंशन है, आपका यूनिट 1. इसमें से वन वे और अनदर आपकी ट्रांसलेशन ज़रूर आती है, क्योंकि इसके जो अल्फाज हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं चैप्टर में वो बहुत मुश्किल है. तो इसलिए आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन है. आज के लेक्चर में मैं आपके साथ सिर्फ यूनिट 1 पेज नंबर 1 to 11 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की ट्रांसलेशन करूँगी. ये टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का जो ज़माना था, फिर जब उनको बेइज्जत हुई, उनके ऊपर नबूवत नाजिल हुई, तो किस तरह कुरैश ने उनकी मुखालफत की, और सबसे पहली वही उसके बारे में. ठीक है, तो हम इस बोर्ड के ऊपर जो ट्रांसलेशन है हमारे फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की, उसको पढ़ते हैं, उसके मायने पढ़ते हैं. मेरा स्पीड हमेशा स्लो होती है. ठीक है, मेरी उर्दू भी लगता है, चलिए लीव इट, मेरी स्पीड हमेशा स्लो होती है. ठीक है, इसलिए ताकि आप उसको सुने, रिटेन करें और साथ साथ नोट्स बना लें. राइट, तो हम बोर्ड की तरफ चलते हैं. आज फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की ट्रांसलेशन देखते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड.
Savior, نجات دہندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was the savior of all mankind. وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, وہ پوری دنیا کے ہر انسان کے نبی ہیں. ٹھیک ہے, ہر انسان کے لیے وہ نجات دہندہ ہیں اگر ہم ان کے اوپر یقین کریں. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کی سنت پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, سنت پہ عمل کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ فرائض پہ عمل کرنا. رائٹ. مینکائنڈ, انسانیت, انپیرلل, بے مثال, چام, دلکشی, ٹریکلیس, بے سراغ, ڈیزرٹ, صحرا. ٹھیک ہے, ڈیونز, ریت کے ٹیلے. صحرا میں ریت ایسے ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے سینڈ ڈیونز بن جاتے ہیں, اور یہ سینڈ ڈیونز جب صحرا میں تیز بریز چل رہی ہوتی ہے, ہوا چل رہی ہوتی ہے, تو یہ پھر ریت کا طوفان لے کے آتے ہیں. ڈازلنگ, چندھیا دینے والی. ڈائلما, مشکل صورتحال. سٹاری, تاروں بھرا. ایکسائٹڈ, اکسایا. امیجنیشن, تخیل. ٹھیک ہے, مشکل الفاظ ہیں اس چیپٹر کے, ساتھ بیٹا کاپی اینڈ پیسٹ کرو. ٹریولرز, مسافر. ریڈ سی, بحیرہ احمر. ریڈ کہتے ہیں احمر کو. ٹھیک ہے, اور سی از بحیرہ. رائٹ. پزیسڈ, مالک تھے. ریمارکیبل, شاندار. میموری, حافظہ. ایلوکوینٹ, فصیح. ایلوکوینس, فصاحت. ایکسپریشنز, اظہار. پوئٹیکل, شاعری کا مقابلہ. ونڈر, تعجب. بیسٹوڈ ود, عطا کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو عرب تھا بہت پڑھا لکھا تھا. They were filled with eloquence. Eloquence کیا ہوتی ہے؟ فصاحت. فصاحت بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ گفتگو کا بہترین انداز, بہترین ووکیبلری. یعنی کہ اس وقت کی جو ووکیبلری تھی, اس وقت کی جو پوئٹری تھی, وہ اپنی پیک پہ تھی. جو پوئٹس تھے وہ ایک ایک لفظ کی ہزاروں شعر لکھ سکتے تھے, اتنی خوبصورت تھی. اسی لیے رب العالمین نے, سبحانہ تعالیٰ نے, جب رب العالمین کہتے ہیں تو سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو رب العالمین نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ عرب میں وہ بھیجیں گے, اور وہی زبان, وہی لینگویج آج 1500 سال بعد تک بھی ہم وہی یوز کر رہے ہیں. قرآن کا ایک بھی لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. یہ وہی عربک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں بولی جاتی تھی. ٹھیک ہے, ایلوکوینس اور ایلوکوینٹ, they were all eloquent speakers. بڑا خوبصورت بولتے تھے. جب بولتے تھے تو سننے والوں کو مزہ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے قرآن جو ہے وہ بھی انتہائی خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے, اور وہ تب سے اب تک جیسا ہے ویسا ہی ہے. یہاں تک bestowed with, عطا کیا. رب العالمین نے ان کو بڑی فصاحت اور بلاغت سے عطا کیا تھا. وہ بڑا خوبصورت بولتے تھے. This is what these paragraphs are concerned with. Let's move on to the next set of vocabulary and meanings. Akkaz. Akkaz is a name of a place, جگہ کا نام. نریٹڈ, بیان کیا. وٹنس, شاہد. ایکسکلوسیولی, خصوصی طور پر. پروملگیشن, نشر و اشاعت یا اعلان. ڈسپینسیشن, نظام قدرت یا پیغام الہی. پریزرویشن, حفاظت. The Holy Prophet has promised that Allah has said that he is responsible for the preservation of the Holy Quran, which he has kept up till now. رب العالمین بیٹا, رب العالمین. ورڈ, کنارہ. chaos, بدنظمی اور انتشار. civilization, تہذیب. demolish, مسمار کرنا. ignorance, جہالت. solitude, تنہائی. meditation, غور و فکر. remembrance, یاد. overflowing, لبریز. profound, گہرا. compassion, رحم. eradicate, جڑ سے ختم کرنا. یہ پیراگرافس بتا رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 38 ایئرس کے ہوئے تھے تو انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی, اور وہ ایک کیو میں جا کے, جس کیو کو ہم کہتے ہیں دا کیو آف ہرا, غار ہرا, اس میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میڈیٹیشن کیا کرتے تھے.
اور جب وہ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے, سوچا کرتے تھے, رب العالمین کی یاد میں غالب تھے کہ یا رب العالمین آپ کون ہیں, آپ کہاں ہیں, ان میں سے تو کوئی مجھے میرا رب نہیں لگتا جو حرم میں خانہ کعبہ میں اتنے سارے بت پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تب اللہ تعالیٰ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کا میسج دے کے بھیجا, اور وہ میسج کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught men the use of pen, taught men what he knew not. These were the first verses of the Holy Quran that had been bestowed upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے, یہ پیراگراف اس ایونٹ کو ریلیٹ کرتا ہے, یہ ٹرانسلیشن اس ایونٹ سے ریلیٹ کر رہی ہے. I hope that by this time you have copied it down. I am moving on to the second column. Social evils, سماجی برائیاں, cruelty, ظلم, injustice, ناانصافی, abandon, چھوڑنا, prophethood, رسالت. اب وہ کہتے ہیں اس پیراگراف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, ان کی نبوت سے پہلے عرب کے اندر ہر طرح کی سماجی برائیاں, ہر طرح کے سوشل ایولز موجود تھے. ٹھیک ہے, وہ ہر طرح کا ظلم ہر انسان پہ کیا کرتے تھے, جس کے اوپر جس کا داؤ چل جاتا تھا وہ اس کے اوپر اتنا ظلم کرتا تھا. اور injustice prevailed everywhere. injustice یعنی ناانصافی, prevailed یعنی پھیلی ہوئی تھی ہر جگہ. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب prophethood دیا گیا, جب ان کو رسالت دی گئی, تو انہوں نے ان کو ان cruelty یا ان cruel attitudes کو abandon کرنے کے لیے کہا, چھوڑنے کے لیے کہا, which they refused. conveyed پہنچایا, light giving چراغ ہدایت, period عرصہ, proclaimed باضابطہ اعلان, oneness وحدانیت, destroy تباہ کرنا, embodiment پیکر, superstition توہم پرستی, disbelief عدم یقین, set up قائم کیا, conception تصور, divine خدائی, bliss خوشنودی, and threatening خطرہ. تو اس وقت تمام قریش کو, تمام پیگنز کو, تمام ڈسبلیورز کو یوں لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیالات کے اگینسٹ جا رہے ہیں, ان کے پرکھوں کے, ان کے آباء و اجداد کے دین کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو دے ٹرائی ٹو اسٹاپ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ان کو چراغ ہدایت دینے سے روکنے کی کوشش کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ٹھیک ہے, اور حضرت ابو طالب نے نبی کریم سے کہا, ان کے چچا, انہوں نے کہا کہ یو شوڈ لیو, آپ چھوڑ دو اپنا بلیف کرنا, اس تصور کو چھوڑ دو, کانسیپشن کو چھوڑ دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو بھی میں یہ میسج دینا نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد حضرت ابو طالب نے ایکسیپٹ کیا, باضابطہ اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم is not going to leave what he has been asked by Allah Ta'ala to spread. ٹھیک ہے, these are the vocabulary meanings. I hope that you have copied them down. Right, let's move on to the next set of vocabulary meanings. جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈومیننس, غلبہ, پیگن, کافر, ریناؤنس, چھوڑ دینا. ریناؤنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جیسے, میں پیگن ہوں نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, اور مجھے اسلام میں اٹریکشن نظر آئی, میں نے اسلام کو ریڈ کرا, تھرو ریڈ کرا, اور مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا سب سے خوبصورت دین ہے, سب سے آخری دین ہے, اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. تو میں پبلکلی جا کے ریناؤنس کروں گی کہ I have stopped my previous religion. I am renouncing that I am not going to follow this specific religion, na'uzu billah, and from now onwards, alhamdulillah, I am Muslim. ٹھیک ہے, ریناؤنس کا یہ مطلب ہوتا ہے. ڈیلیگیشن, وفد, ریسٹرین, روکنا. یہاں پہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ جائیے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اسپریڈ آف اسلام سے روکیے. انمیٹی, دشمنی. سینٹ فار, بلا بھیجا. ایکسپلینڈ, وضاحت کی.
سچویشن صورتحال, میموریبل یادگار, ڈرائیونگ فورس متحرک طاقت, ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے تب سے اب تک, ٹرانسفارمیشن تبدیلی, پروکلیمیشن باضابطہ اعلان, پیرش فنا ہونا, امپریسڈ متاثر, فرم پختہ, ڈٹرمنیشن ارادہ. حضرت ابو طالب کو اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرم ڈیسیژن لے لیا ہے. He has made a firm determination that he is not going to leave what Allah has asked him to do, right? Forsake چھوڑ دینا, imbued سرشار, resolve پکا ارادہ کرنا, encountered آمنا سامنا ہوا, elevated بلند کیا, spiritual روحانی, domain علاقہ, conquests فتوحات, everlasting دائمی, acknowledge تسلیم کیا, influential بارسوخ, historian تاریخ دان. تاریخ گواہ ہے کہ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل تھی. ان کے اندر کوئی غلطی کوئی کمی نہیں تھی, اور اس کا نان مسلمز بھی اقرار کرتے ہیں. رسپانسبل ذمہ دار, اوز مرہون منت ہونا. آج ہم جو کچھ بھی ہیں, جو ہماری سویلائزیشن ہے, جو ہمارے پاس موجود ہے, جو ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے, we owe it all to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. And not only that, we sometimes do things and forget that there is the hereafter, and when we think about the hereafter, we rely upon the شفاعت of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایز اے مسلم کہ ہم حقدار ہوں گے. ایتھیکل اخلاقی پرنسپل اصول ان ایڈیشن علاوہ ازیں, پروزیلائٹائزنگ تبلیغ کرنا, اسٹیبلش قائم کرنا. ٹھیک ہے, لیٹس موو آن ٹو دا لاسٹ فیو ورڈز اینڈ دین ویل گو آن ٹو دا گلاسری. پریکٹسز عمل کرنا, وارنر خبردار کرنے والا, بیئرر آف گڈ نیوز اچھی خبر لانے والا, پرمیشن اجازت. دیکھو بیٹا, میں نے کتنی ساری ورڈ ٹرانسلیشنز آپ کے ساتھ کی, آہستہ آہستہ بولا, ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یونٹ ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے, I expect you to have written all of those in your notebooks, کیونکہ آپ کی ٹرانسلیشن کے آتے ہیں 2 paragraphs. You have to attempt 2 out of 3 paragraphs, and each paragraph is containing 4 essential marks. اور یہ والا تو ایگزامنرز کا فیوریٹ یونٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں آپ کو اس طرح سے گائیڈ کر رہی ہوں, ہیلپ کر رہی ہوں. اس طرح سے میں نے پورا بورڈ اپنا ٹرانسلیشن سے بھرا ہے کہ آپ اس کو سائڈ بائی سائڈ کاپی ڈاؤن کریں اور اپنے ان 4 مارکس کو پکا پکا سیو کریں کہ جن 4 مارکس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے. اب نیکسٹ از گلاسری. گلاسری از یوزلی ریٹن آن دا بک. یہ آپ کی بک پہ موجود ہے گلاسری. میں نے یہاں پہ گلاسری کیوں لکھی ہے, کیونکہ میں آپ کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ اس کے سینٹینس کنسٹرکشن کروں گی. گلاسری 2 طرح سے آپ کے پیپر میں آ سکتی ہے, ایک تو سینونیم کے طور پر اور دوسری سینٹینس کنسٹرکشن کے طور پہ. ٹھیک ہے, ایگزامینر نے کہیں نہ کہیں سے تو ورڈ پک کرنے ہیں نا, تو ہی کین پک اپ دا ورڈز فرام دا گلاسری ایز ویل. آپ نے دونوں طرح سے اس کو پریپیئر کرنا ہے. سینونیم کیا ہوتے ہیں؟ ورڈز وتھ سملر میننگس. ڈیفینیشن نہیں, ڈیفینیشن از اے فریز. ٹھیک ہے, دیٹ مینس ایگزیکٹلی دا سیم آف دا ورڈ. ٹھیک ہے, ایک ورڈ کو ہم ایک فریز میں اگر ڈیفائن کریں گے, ایک فریز میں ایکسپلین کریں گے تو وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے, اور ورڈز وتھ سملر میننگ از سینونیم. سو ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ 5 of synonyms and 5 of sentence construction, we are going to do glossary. پہلا ورڈ ہے unparalleled. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's personality is unparalleled. Nobody can match even one quality of his personality. Dunes, sandy hills. The strong breeze dispersed the sand from the sand dunes, and thus a sand
storm occurred in the desert. Dazzling, extremely bright. His dazzling dress impressed everybody or looked astonishing on the stage. Tropical. The tropical waters of Africa contains many anacondas or many snakes. Eloquence. He has been gifted with the quality of eloquence. He has been gifted with eloquence by Allah Almighty. Promulgation. Before the promulgation of Islam, Arabs were in a complete state of chaos. Dispensation. The dispensation of Islam was the responsibility of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Verge. Humanity was at the verge of chaos before the advent of Islam. Chaos. As the teacher left the classroom, it was in complete chaos. Crumble. After the death of his grandfather, he crumbled and locked himself into his room. Solitude. The worst punishment one could give somebody is to let him be in solitude. Meditation. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to meditate or remained in meditation in the cave of Hira. Compassion. Islam expects us to have compassion for the poor and the needy. Eradicate. In order to progress, Pakistan must eradicate illiteracy. Bestowed with. I am bestowed with a lot of blessings from Allah Almighty. Alhamdulillah. Proclaim. Hitler proclaimed himself to be the best person in the world. Nexus. The change in the rules became a nexus for the social gatherings as one event led to another. Pagan. The pagans were asked to believe in the oneness of Allah Almighty. Renounce. During the conference of Zakir Naik, a lot of Hindus renounced their religion and accepted Islam. Demolish. The truck demolished all the encroachment of the city. Dilemma. The new rules has left the councillors in the dilemma, or the new school rules has left the councillors in the dilemma. Theology. Islam asked the pagans to change their theology. Everlasting, never ending. The message of Islam is everlasting. It's going to remain here until the arrival of the hereafter. Proselytizing, preaching. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam proselytized Islam throughout his life. Transformation. It was completely amazing to see the transformation of pupa into the butterfly. And last, embodiment. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the embodiment of the true meaning of Islam. Alright, quick recapitulate कर लें. आज हमने यूनिट 1 की ग्लॉसरी की और यूनिट 1 की वर्ड्स मीनिंग्स की. मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट किया कि ये वर्ड मीनिंग्स आपने पूरी की पूरी कॉपी में लिख दी होंगी, पूरी की पूरी बुक में लिख ली होंगी, ताकि आप इस ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करें और अपने 4 on 4 मार्क्स सिक्योर करें. अपना बहुत ध्यान रखें, पढ़ते रहें, स्केड्यूल डिज़ाइन करें, हेल्दी रहें, सेफ रहें, स्कूल जाएं और अम्मी अब्बू का कहना मानें. ठीक है, फायज़ा नदीम को इजाज़त दीजिए. वील मीट टुगेदर इन द नेक्स्ट लेसन. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.